میں ہوں سہیل رانا۔ انتہائی جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے وہ اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران میں رجیم تبدیل کی جا رہی ہے، بندہ بھی تیار کر لیا انہوں نے کہ اس رجیم کے بعد کون آئے گا۔ 78 79 میں جب شاہ رضا پہلوی کو نکالا گیا تو یہ رجیم آئی، اور آج یہ رجیم اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ نمبر 2، سعودی عرب میں 100 ایئرز کی جو پلاننگ کی تھی اس وقت کی CIA نے، وہ بھی آلموسٹ گوئنگ آن ہے، اور اس کا بھی رزلٹ 0 کی طرف گامزن ہے۔ اور کون وہاں آتا ہے یہ آنے والے چند روز میں معلوم ہو جائے گا۔ اور جیسے رضا شاہ پہلوی کے جو تھے اثاثے وہ ابھی تک منجمد ہیں، اسی طرح موجودہ کنگڈم کے بھی اثاثے منجمد ہوں گے۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو تیار کر لیا گیا ہے، جو آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو 4-5 سٹیٹس سلطنت ترکیہ کو ختم کر کے بنائی گئی تھی، شام، اردن، سعودی عرب وغیرہ، وہ بھی اپنے آلموسٹ اختتام کی طرف گامزن ہے۔ تو یہ سوچنا تو مسلمانوں کو ہی چاہیے کہ یہ ان حالات میں آئے کیسے ہیں۔ یہ 90s میں جب صدام حسین بھی CIA کے ہی تھے نا، کویت پہ چڑھے اور اس کے بعد عراق کو سپورٹ کر دیا، سعودی عرب نے شروع کر دیا، ایران نے کویت کو کر دیا، اور کام چلتا رہا۔ ایران کے بھی حالات اب آپ دیکھ لیں، شام کے ساتھ کیا ہوا، اردن 1 کے بعد اردن 2 آ گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بشر الاسد کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس کو روس سپورٹ کرتا تھا، وہ اب روس بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جب 45 میں امریکہ کے پاس پاورز آئیں تو انہوں نے UN بنائے، خوراک و زراعت کے محکمے بنائے۔ پھر 90s میں جب دیوار برلن کو مسمار کیا گیا تو 4 ادارے اور بنا دیے گئے، کیونکہ وہ لندن کا قبضہ تھا اس وقت پوری دنیا میں 45 کے بعد، اور ایک طاقت مرج ہو کر آتی ہے امریکہ۔ تو امریکہ 2020 تک تو وہ کرتا رہا حالات کو کنٹرول۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی ملک اس کی نہیں مانے گا تو وہ اس پہ قبضہ کرے گا۔ وہ قبضہ کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 3 قبضے تو وہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح اب جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے، اور بھائی جاپان والے ذرا ہاتھ ہولا رکھو، چین کے خلاف ماتے بات کرو، بیکاز چین کا کیا ایک پرابلم ہے کہ وہ بھی جائے اور قبضہ کرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طرح روس قبضہ کرے اب یوکرین پہ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ کیا چین اسی طرح اوور کم کر سکتا ہے جیسے امریکہ نے 1945 میں کیا تھا؟ یہ آنے والے دن بتائیں گے، کیونکہ انہیں ضرورت تھی تیل کی، تو انہوں نے جو رات گئے صدر کو گرفتار کیا اور لے گئے، اور فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ یہ ہیں انٹرنیشنل حالات۔ سعودی عرب، ایران کے لیے بہت مسائل ہیں۔ انہوں نے یمن کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے شام کا کیا، انہوں نے کویت کا کیا، انہوں نے ایران کا کیا۔ ایران ہمسیلف اب وہ پرابلمز میں ہے۔ تو 2 ایشوز پاکستانی ہیں۔ ایک پیمرا، جس کو چیئرمین لگایا گیا ہے، جیسے ریڈیو پاکستان آخری سانسیں لے رہا ہے، PTV آخری سانسیں لے رہا ہے، پیمرا بھی بند ہو جائے گا اس کی، کیونکہ تفصیلی رپورٹ میں کل دوں گا کیونکہ نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اسی طرح جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، وہ جو پرائیویٹائز کیے ہیں گدو
اور 46 بلین میں 1.5 ارب روپیہ آیا. 4 کے میں نے نام بتائے تھے. یہ تمام ڈاکومنٹس میں نے آج نکلوائے ہیں. اس پہ تقریباً کوئی 45 سے 60 منٹ کا ویلاگ ہوگا کہ یہ پاور ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے. پاور ڈویژن میں اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ 100 روپے 100 روپیز پر یونٹ لوگ بجلی کا بل دے رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوچیں. مطلب ہم نے 78 ایئر اپنی ہسٹری میں 65 کی جنگ جیتی اور ابھی جنگ جیتی، اور انڈیا کا جو ہے وہ منہ بند ہے. افغانستان کے بھی حالات ہم نے سیدھے کر دیے ہیں کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم ہی کہتے تھے کہ ان کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر دے سکتا. تو اب خاموشی ہے وہاں پہ. باقی سارے ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور افغانستان بھی اسلام آباد کی طرف دیکھ رہا ہے. تو فورسز تو قربانیاں دے رہی ہیں اور جنگیں جیت رہی ہیں، جبکہ 2 سال کے دور میں 50,000 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. اور کتنی کرپشن ہوگی؟ کب تک یہ فورسز قربانیاں بھی دے گی؟ انویسٹمنٹ اسی لیے نہیں آ رہی. میں نے پچھلی دفعہ بھی ویلاگ میں کہا تھا، جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا منسٹر ہے وہ خود کہتا ہے کہ ایک ٹکے دی انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا. تو انویسٹمنٹ تب بھی آئے گی جب آپ کے حکمران ٹھیک ہوں گے. یہ جو ہم نے کندھوں پہ یہ اٹھائے ہوئے ہیں نا یہ جمہوری لوگ، تو 2008 سے لے کے 2025 ختم ہو گیا. 17 سال میں 60 روپے سے ڈالر 300 پہ ہے. پیٹرول 50 روپے سے 265 پہ ہے. اس وقت فی بیرل 90 روپیز کا تھا. 90 سے 100 وہ کر رہا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں. یہاں 50 روپے لیٹر تھا پیٹرول. سونا جو تھا وہ 14,000 روپے کا تھا، 14,000 کا. اور جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے 150 کا پیٹرول 260 کا ہے. اس وقت بھی عمران خان کے دور میں 100 ڈالر کا فی بیرل تھا. ابھی تو $55 کا فی بیرل ہے. تو پیٹرول 265 روپے کا کیوں ہے یا 260 کا کیوں ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم پیٹرول کو 265 سے 100 پہ لائیں گے، ڈالر کو 150 سے پیٹرول 100 پہ لائیں گے، 170 سے ڈالر 110 پہ لائیں گے. اور بجلی کا اس وقت یونٹ تھا جب رجیم چینج ہوئے تو 19 روپے، اب ہے 100 روپے. میرا بل جو ہے 25 یونٹ کا 2900 روپے ہے، 30 یونٹ کا 3200 روپے ہے. پی ٹی وی میں کیا کرپشن ہے، ریڈیو پاکستان میں کیا ہوا ہے جس کو چیئرمین پیمرا لگایا گیا ہے. اس پہ میں اللہ کے فضل سے کل مفصل رپورٹ دوں گا. اور 50,000 جو 50,000 ارب روپے کی کرپشن ہے، ہر وزارت کی کرپشن کا ایک پوائنٹ بتاؤں گا. تو ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ والد فوت ہو جائے تو جنازگاہ دور ہوتی ہے، قبر جنازہ پڑھایا جاتا ہے، قبرستان دور ہو تو میت کی بس منگوائی جاتی ہے کہ آپ اپنے چاہنے والے کو اتنی دیر کندھا نہیں دے سکتے اپنے فادر کو قبر تک، تو آپ کب تک ان کو کندھا دیں گے؟ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سہیل رانا باغبان یوٹیوب کو فالو کریں.